السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کا فرشتے کا واقعہ۔ تو چلیے دوستو، ہم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اخنوخ ہے۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ وہ حرام خواری اور بے شرمی کی کاموں کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت بھلے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ کفر و شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ توحید، انصاف اور اچھے اخلاق۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کوشش کے بعد ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان سے انسانی شکل میں اور اللہ کے اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خیال کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ایک موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شربت موت کا مزہ چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی روح پاک کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کروائی اور پھر جنت کی سیر بھی کروائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے قانون کو خوب جانتے ہی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پیڑ کا ایک تانا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہیں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کا فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ پہلے اسرائیل علیہ السلام نے پوری حالات بتائی، پھر ادریس علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کا کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا اور مجھے دوزخ میں لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں لایا۔ اب میں صرف اسرائیل علیہ السلام کے کہنے سے اس جنت سے نکلنے والا نہیں، ہاں اگر خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام حق پر ہے۔ ماشاءاللہ، پھر حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہ وہاں پر موجود رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گھیوں رنگ تھا، خط مناسب تھا، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، چلتے تو نظر قدموں پر پڑتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں کا سر 3 چیز ہے۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ غصے کے وقت صبر سے کام لینا، دوسرا تنگی میں بخشش کرنا، اور تیسرا قابو پانے پر معاف کر دینا۔ ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہی آدمی ہے جو 3 قسم کے آدمیوں سے حلقہ پن نہ کرے، پہلا بادشاہ سے، دوسرا عالموں سے، تیسرا دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ کی طرح ہے اور عالموں کی حقارت یعنی نیچی نظر سے انہیں دیکھنے سے دین کا نقصان ہے۔ دوستوں کا حلقہ پن بےرحمتی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی اختیار کرے۔ ماشاءاللہ، تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے چلا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو مجھے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔